نور مقدم کا قتل کیس۔ نور کے والد شوکت مقدم، جب میں نے ان سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ 18 جولائی 2021 کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے جو کہانی سنائی نا، وہ اتنی کربناک، دردناک اور اندھوناک ہے کہ انسانی روح کانپتی ہے۔ ان کا تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ نور اس کی زندگی میں ایک ایسا فرشتہ بن کے آئی تھی کہ اب ظاہر جو ہے وہ بظاہر جو حیوان ہے وہ انسان بن جائے گا، لیکن نور کو جب یہ انکشاف ہوا، نور نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ نمبر 1 وجہ یہی تھی۔ نور اس کے پاس پہنچی کیسے؟ فون آتا ہے نور مقدم کا اپنے نمبر سے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ لاہور آ گئی ہوں، یہ فون گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے۔ F7 کے اس گھر میں ہو کیا رہا تھا؟ چھلانگ لگائی فرسٹ فلور سے، وہ نیچے جنگلے پہ آ کے گری اور ملازم نے کہا جی کھولو، یہ مجھے قتل کر دے گا، کھولو کھولو۔ اس کا قتل کیسے ہوتا ہے نور کا؟ کھڑکی کو توڑ کے اندر جھانکتا ہے تو ایک دم چیخ نکلتی ہے اس کی۔ کیا ہوتا ہے اندر؟ ظاہر جعفر پڑا ہے اور ایک طرف ایک سر پڑا ہے خاتون کا۔ کس طرح کے ڈرامے ہوتے تھے جب ظاہر جعفر جاتا تھا عدالت میں؟ کبھی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کبھی اسٹریچر پہ جا رہا ہے، کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ پولیس والے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ ظاہر جعفر کو نمبر 1 سزائے موت، پھر مجموعی طور پر 36 سال کی قید۔ یہ بھی کم ہے۔ نور مقدم وہ کیس جس نے عید کے روز پورے پاکستان کو غمزدہ کر دیا تھا۔ نور کی زندگی کے آخری 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا؟ آخر نور ظاہر کے گھر میں گئی کیوں تھی؟ یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نعیم صاحب، نور مقدم کے کیس سے جڑے بہت سے بھیانک پہلو اور اس سے اٹھتے بہت سے ایسے سوال ہیں جو میں آج آپ سے پوچھوں گا۔ آپ کی نور کے والد سے بھی بات ہوئی، جب آپ نے ذکر کیا نور کا تو کیا تاثرات تھے ان کے؟ بٹ صاحب 2-2.5 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ نور کے والد جو ہیں شوکت مقدم، وہ اب بھی اپنی بیٹی کو یاد کر کے دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ وہ شخص جو بہت مضبوط اعصاب کا مالک لگتا ہے، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور جب میں نے ان سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ 18 جولائی 2021 کا معاملہ کیا ہے اور نور آپ سے کیسے جدا ہوئی، تو انہوں نے جو کہانی سنائی نا، وہ اتنی کربناک، دردناک اور اندھوناک ہے کہ انسانی روح کانپتی ہے۔ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پورے کا پورا لرز کر رہ گیا ہے، اور عید کا روز تھا، جب اس کا پتہ لگا ہے لاش اس کی ملی ہے، تو کس طرح ان کے عید کیا تھی، یہ تو قیامت کا پہاڑ تھا جو ان پہ ٹوٹ پڑا عید سے ایک دن پہلے۔ لیکن جو والد صاحب نے اس کے نقشہ کھینچا ہے، جو منظر کشی کی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف وفاقی دارالحکومت کا نہیں، پورے پاکستان کا سب سے بڑا ظلم تھا، جو بظاہر تو ایک امریکی شہریت کے حامل نوجوان ظاہر جعفر نے کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو دل و دماغ جو ہے وہ انسان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ حیوان تھا، وہ حیوان سے بھی بدتر تھا۔ اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، جو کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ آئی ہے، جو اس کے کیمیائی اجزاء کی رپورٹس آئی ہیں، کیمیکل رپورٹس جو ہیں، اور جس بہیمانہ انداز میں اور جس شفقانہ طور پہ جو کچھ کیا ہے ظاہر نے، وہ تو کوئی حیوان نہیں سوچ سکتا کہ جس چہرے سے وہ محبت کرتا تھا اس کو تن سے جدا کر دیا، جس سے وہ عشق میں مبتلا تھا، سو کالڈ عشق جسے کہنا چاہیے، شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو گھائل کس طرح کیا اس نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بدترین دشمن ہو اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا جو ظاہر جعفر نے کیا۔ اچھا، ان کا تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ بٹ صاحب، یہ اگر میں ان کے والد کی زبان سے آپ کو سناؤں، اس کو ڈی کوڈ کروں ان کے جملے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر قریب تھے۔ اور یہ نور مقدم اور ظاہر جعفر قریب نہیں تھے، یہ 3 پشتوں نسلوں کا تعلق ہے جو اس تیسری نسل میں آیا۔ وہ کیسے آیا؟ میں نے ان کے والد سے پوچھا یہ سوال، شوکت مقدم صاحب سے، کہ شوکت صاحب، آپ بیوروکریٹ رہے، آپ سفیر رہے، 2 ملکوں میں سفیر تھے، جنوبی کوریا اور قزاقستان میں، نیوی کے آفیسر تھے،
ٹاپ موسٹ پوزیشن جو ہیں وہ ہولڈ کی انہوں نے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بدبختی پہ جو منتج ہوا, سفاکانہ قتل جو اس کے سامنے آیا, اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا آغاز بہت خوش آئند لیکن انجام بہت بھیانک ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ اب آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کئی پروگرامز میں اپنے یہ کہا ناظرین کو کہ جی یہ جو ہائی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے بچے, اولاد, نئی نسل, وہ کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جن میں گرفتار ہو جاتی ہے, لیکن ان کے ہاں ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ ہمارا 2025 کا پہلا پروگرام ہے نئے سال کا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب شوکت مقدم صاحب سے پوچھا کہ ان کا تعلق, رابطہ بنا کیسے, دوستی کیسے ہوئی. اب آپ صرف اتنا دیکھیں بٹ صاحب کہ عبد القادر جعفر, یہ کون ہے؟ جعفر بردرز کے بہت بڑی ٹریڈنگ کمپنی جعفر بردرز, اس کے روح رواں تھے, بانی تھے اس کے. اور ظاہر کی کیا تھے؟ ظاہر کے دادا. اچھا. ذاکر جعفر ان کے والد, اور ان کے والد ذاکر جعفر کے عبد القادر جعفر, یہ پاکستان کے ہائی کمشنر تھے لندن میں. اچھا. برٹش ہائی کمشنر پاکستان کی طرف سے. اور جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم, وہ جنوبی کوریا اور قزاقستان میں پاکستان کے سفیر. یعنی کہ دونوں خاندانوں کا تعلق دادا پر دادا سے ایک فورن سروس کے ساتھ ہے. وہ جو نسل در نسل دوستی چل رہی ہے, ایک تعلیم یافتہ گھرانوں کی, بڑے خاندانوں کی, انہیں آپ سفارتی تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں, کاروباری تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں. کاروبار میں بھی دونوں یکساں تھے. ان کے بھی کئی فیملیز کے لوگ جو ہیں, چچا, تایا, ان کے ماموں, اس کے نور کے, وہ کاروبار میں. اور پھر عبد القادر جعفر کا پورا خاندان, ارب پتی کھرب پتی فیملیز جو کراچی سے لے کے 4-5 مغربی ممالک میں بھی کاروباری طور پہ معروف شخصیات ہیں. ان کا وہ شوکت مقدم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیملی گیدرنگز, بیٹھکیں اور ایسے جوائنٹ فیملی وینچرز, سالگرہ, شادی بیاہ, ان میں اکثر آنا جانا تھا. اور ایسے تعلقات جو دادا پر دادا سے, والدین سے چلتے ہیں, وہ بچے اس کو بڑی جلدی آپٹ کرتے ہیں, اور آپٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر طاری بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں جب ہم آتے جاتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں شوکت صاحب, تو دوستی میں تھے, کلاس فیلوز بھی آتے تھے, گھروں میں کبھی آ رہے ہیں کبھی وہ جا رہے ہیں. تو وہاں ایک روز ملاقات ہوتی ہے نور مقدم کی اس ظاہر جعفر سے, اور وہ کہتے ہیں کہ تعارف بھی ہم لوگوں نے کرایا. ظاہر جعفر تو امریکہ میں پیدا ہوا ہے. ظاہر جعفر امریکن اسٹیٹ نیو جرسی میں پیدا ہوا, وہیں تعلیم پائی, اور تعلیم پانے کے دوران وہ پورا رئیس زادہ تھا, پورا بھرپور قسم کا, اور مختلف لوگوں سے روابط تعلقات قائم کرنے کا, روابط رکھنے کا شوقین بھی تھا. سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا, بڑے گھرانے کا تھا, امیر باپ کی بگڑی اولاد. اچھا, بگڑی اولاد آپ سمجھیں, بگڑے اولاد جو ہوتی ہے نا, اس کے 3-4 ان بلٹ, انگریز کے بقول ٹیدنگ پرابلم. ٹیدنگ پرابلم کیا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے دانت نکلنے کے ساتھ ساتھ جو تکالیف آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, جو رکاوٹیں آتی ہیں, جو اس کے تکنیکی معاملات ہیں, اسے ٹیدنگ پرابلم انگریز نے کہا. اب اس کی ٹیدنگ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جو رئیس زادے بگڑے ہوتے ہیں, تکبر نمبر 1, نمبر 2 بدتمیزی, نمبر 3 ظلم, نمبر 4 نشہ, اور نمبر 5 والدین کی دولت اڑانے کا فن. اسی بنا پہ ایسے رئیس زادے جو بگڑے رئیس زادے ہیں, سب کو نہیں میں کہہ رہا, بگڑے رئیس زادوں کو پائلٹ بھی کہتے ہیں. پائلٹ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے والدین کی جو دولت ہے اس کو اڑاتے ہیں. ان ساری چیزوں کا میں نے نفسیاتی تجزیہ کیا صرف نور مقدم کیس کے لیے, تاکہ ناظرین کو اس سال نو کا ایک تحفہ دیا جا سکے. کیا نکلا اس کا حل؟ میں نے آپ کو بتایا, تکبر, بدتمیزی, ظلم, نشہ, دولت اڑانے کا فن. یہ سارے کے سارے
پاگل پن کی نشانیاں بھی ہیں. اور جب پاگل پن کا تجزیہ کرایا میں نے ماہرین نفسیات سے تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل پن کی 3 وجوہات ہیں ترتیب وار. پہلی دولت، دوسری دولت، تیسری پھر دولت. اچھا. اب اس کی وجوہات بھی 3 پاگل پن کی. نفسیاتی بیماریاں جو ٹیتھنگ پرابلم کے طور پہ آئیں وہ ساری کی ساری بدرجائے اتم موجود تھیں ظاہر جعفر میں. اچھا، ظاہر جعفر کا بھی نفسیاتی مسئلہ تھا، اس کا علاج بھی ہو رہا تھا. جو اسلام آباد کا فزیوتھراپی سینٹر، مینٹلی تھراپی جہاں ہوتی تھی، وہاں اس کی والدہ بھی تھراپسٹ تھیں، جو عصمت آدم جی. ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی. آدم جی فیملی کراچی کی سب سے بڑی کاروباری فیملی ہے. اس سے بڑا تجارتی خاندان نہیں پیدا ہوا. کراچی میں نمبر 1 فیملی ہے. اس فیملی سے تعلق تھا عصمت آدم جی. اسی لیے آدم جی ہر ایک ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، خاتون ہو مرد ہو، ان کے نام کے ساتھ آدم جی ایک لقب کے طور پہ شامل ہے. عصمت آدم جی خود تھراپسٹ تھیں، سائیکیٹسٹ، جس تھراپی سینٹر میں کام کرتی تھیں. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ان کی تصدیق کی ہے میرے ساتھ ڈیٹیل گفتگو میں شوکت مقدم صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون تھراپسٹ تھیں، انہوں نے اپنی ان عادات کا جو بیٹے میں تھی ان کے، اس کا علاج بھی اسی تھراپی سینٹر سے کرایا. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ علاج تو مکمل نہیں ہوا ظاہر جعفر کا، لیکن وہ وہاں انسٹرکٹر کے طور پہ کام کرتا رہا. وہ کیسے؟ یہ سیمینارز مذاکروں میں تقریریں کرتا اور یہ دوسرے مریضوں کو، جن سے یہ بدتر مریض خود تھا، ان کو علاج کے طریقے بناتا، ان کو تھراپی کرتا، ان سے گفتگو کرتا. اس نے خود جو ہے نا امتحان دیا. امیر زیادہ تھا، پیسہ بہت تھا، اور والدہ چونکہ یہاں خود تھراپسٹ تھیں، تو اس نے امتحان دیا. 6 پیپرز دیے. اچھا. یہ پاس ہوا؟ پاس خاک ہونا تھا. 2-3 کلیئر کے، باقی میں فیل ہو گیا. جب یہ فیل ہو گیا، اس کے باوجود یہ ٹیم کے ساتھ جاتا رہا ایز اے تھراپسٹ. یہ اس کا عجیب صورتحال تھی. اور اس کے پاگل پن کا یہ عالم تھا، کئی بار اس کو فٹس پڑتے تھے، باقاعدہ فٹس پڑتے تھے. وہ تو بعد میں پاگل پن کا انہوں نے وہ کہہ دیا نا جان بچانے کے لیے، لیکن پاگل پن کا نہیں تھا. اس کو فٹس پڑتے تھے. یہ دولت کے نشے میں چور تھا. اچھا، اس کی والدہ کو کب پتہ چلا کہ اس کے یہ نفسیاتی مسئلے ہیں؟ اس کو تب پتہ چلا جب لندن میں ایک بار معمولی تو تکرار ماں باپ سے اولاد کی کوئی ہو جاتی ہے تو غصہ کر لیا والدین نے، ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس نے ایک معاملہ چھوٹی سی بات پہ اختلاف کیا اس کی والدہ نے، اس سے عصمت آدم جی نے. اس نے ان کے زوردار زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کر دیا ماں کے چہرے پہ. اور جب یہ تھپڑ پڑا تو انہوں نے اس کو روکا، مارا پیٹا نہیں، لیکن وہ یہ کہا کہ شاید اس نے نشے کی وجہ سے، شاید پاگل پن کی وجہ سے، نفسیاتی مریض ہونے کے ناطے کیا کیا ہے. انہوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو تھراپی سینٹر جس میں جہاں خود کام کرتی تھی وہاں داخل کرائیں گے. لیکن یہ اپنے آپ کو پاگل ماننے کو تیار نہیں تھا اس وقت بھی. جب یہ داخل ہوا ہے، وہ پاکستان لا کے اس کو داخل کرایا. یہ وہاں جو تھراپسٹ تھے ان کے ساتھ جا کے دوسروں کو نصیحتیں کرتا تھا، ان کی بریفنگ ڈی بریفنگ کرتا تھا. یہ اپنے طور پہ اس قدر عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا تھا جو اس کو پاگل پن کے قریب لے جا رہی تھی. لیکن اس دوران جو اس کا نور مقدم سے تعلق، بقول شوکت مقدم صاحب، کہ اس کا جو تعلق استوار ہوا، وہ تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے. اچھا، ویسے یہ دماغی طور پہ تو بالکل ٹھیک تھا، پاگل واگل تو نہیں تھا، لیکن نفسیاتی اس کے مسئلے ایسے تھے، نشے کا عادی تھا، اور وہاں سینٹر میں بھی اس کا وہی علاج ہو رہا تھا. بٹ صاحب، میں نے آپ کو یہ جملہ بتایا کہ اس پہ 3-4 طرح کے نشے تھے. نمبر 1 نشہ جو تھا وہ ٹیتھنگ پرابلم تھا، دولت کا نشہ. نمبر 2 اس کے نفسیاتی مسائل، وہ بھی نشے کی طرح کے. نمبر 3 یہ باقاعدہ ایڈکٹ تھا، باقاعدہ نشہ بھی کرتا تھا. 3 اور چوتھا نشہ جو تھا نا، وہ اس پہ بھوت سوار تھا، کسی کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونے کا. اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہی از اے سیڈس پلیئر. سیڈس پلیئر شخص وہ ہوتا ہے جو کسی کو ایذا رسانی سے ذہنی سکون پاتا ہے، دوسروں کو تکلیف دے کے.
دوسروں کو تکلیف دے کے اور تکلیف میں دیکھ کے خوشی محسوس کرنا, اظہار مسرت کسی کی پریشانی پہ, یہ کرتا تھا. یہ اس نے کیا حرکت کی, جب ماں کو تھپڑ کے بعد یہ علاج اس کا شروع ہوا تو اس نے, چالاک بہت تھا, ہوشیار بہت تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ پیسہ تو ظاہر ہے بورن امیر تھا, تو اس نے ماں باپ کا پیسہ اڑانے کے لیے, دولت لٹانے کے لیے اس نے اپنے پر پرزے اتنے کے نکالے کہ تعلقات بہت استوار کیے لڑکیوں سے, دوستوں سے. ان میں ایک تعلق جو ہے نا وہ اس کو سب سے زیادہ بھایا, اور وہ تعلق تھا نور مقدم کے ساتھ. نور مقدم ایک مذہبی لڑکی تھی. اس کی ڈیل میں ہمارے ناظرین کو ہم بتائیں گے وہ کن کن مراحل سے اور کس قدر مسائل سے گزری ہے. نور مقدم ایک مذہبی لڑکی تھی. اس کے والدین بھی یہ کہتے ہیں صوم و صلات کی پابند تھی, ذی الحج کے روزے بھی رکھتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, جس دن یہ ہوتا ہے اس دن بھی وہ روزہ رکھنے کی نیت سے تھی, 18 جولائی کو. تو اس کے حیا اور پاک دامنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, لیکن یہ اس کو چاہنے لگا. اب شوکت مقدم صاحب کے بقول اس معاشرے میں جہاں لندن میں آپ رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں, اس مغربی یا مغرب زدہ معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اچھا, نور کا بھی یہی چانس تھا کہ وہ اسے ایک اچھا آدمی بنانا چاہتی تھی. نور نے اپنے والدین سے کئی بار تذکرہ کیا, جس کی شوکت مقدم صاحب نے تصدیق کی مجھے, کہ نور مقدم یہ چاہتی تھی کہ یہ انسان بن کے رہے, لیکن نور مقدم کو اس کے سارے پہلوؤں سے آشنائی نہیں تھی. وہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس حد تک خراب ہے یہ کہ اس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے. وہ تو اس کو پوری کوشش کرتے رہے. اس کے گھر والے کہتے ہیں, اس کے اپنے والدین کہتے ہیں کہ نور جو ہے نا اس کی زندگی میں ایک ایسا فرشتہ بن کے آئی تھی کہ جو ان کو خیال تھا اس کے گھر والوں کو ظاہر کے, کہ اب ظاہر جو ہے وہ بظاہر جو حیوان ہے وہ انسان بن جائے گا. لیکن نور مقدم اس میں کامیاب نہیں ہوئی. نہ صرف کامیاب نہیں ہوئی بلکہ اس کے غلط اطوار اور طریقے جو تھے ان کی شکار ہو کے, ان کی نظر ہو کے وہ اپنی جان کو بیٹھی, لیکن اس کو صحیح نہیں کر سکی. اچھا, نور کا تعلق اس سے ختم کیسے ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتی ہے اردن میں 23 اکتوبر 1993 کو, اور موت کے وقت اس کی عمر 27 سال تھی. جب اس کی ڈیتھ اس کو ذبح کیا اس نے, اس وقت 27 سال تھی. اور ظاہر جعفر پیدا ہوتا ہے 29 اگست 1991 91 میں امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں. اس ٹائم کوئی 34 سال کا ہے. 34 سال تقریباً کچھ 6-7 سال. اس وقت جب وہ قتل کیا ہے تو اس وقت 2 سال ہی بڑا تھا, لیکن اب تو اس بات کو بھی کتنے سال, 3 سال 4 سال گزر گئے. 34 سال کا ہے. 34 سال. اب آپ بٹ صاحب یہ دیکھیں کہ وہ دونوں پیدا ہوتے ہیں باہر. دونوں کے والدین جو ہیں اچھے سٹیٹس کے لوگ ہیں, خاندانی امیر ہیں, دولت مند ہیں. وہ جو پرورش کرتے ہیں نا, جو پرورش کرتے ہیں بچے کی, وہ بچے کو بھی ایک رئیس زادہ بناتے ہیں, لیکن وہ رئیس زادہ بگڑ جاتا ہے اپنی سوسائٹی کی وجہ سے. دیکھیے جو تعلق استوار ہوا ہے نا اور مستحکم ہوا ہے, استحکام جو ملا ہے نور کے اور اس کے تعلقات کو ظاہر کے, وہ استحکام بھی اس لیے ملا کہ گھر والے اس کے چاہتے تھے ظاہر کے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جو اس کی سوسائٹی ہے وہ اچھے جگہوں پہ ہو. تو جب نور سے تعلق ہوا تو انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جاننے والے ہیں, خاندانی تعلق ہے ہمارا ان سے, تو شاید یہ اب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کی شادی کروا دو, یہ سدھر جائے گا. یہ مثال جو مشہور ہے کیوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی خود ہی ٹھیک کر لے گی, یہ مسئلہ ہے نا. تو اس کو والدین نے اس کے قریب آنے دیا ظاہر کو نور کے, اور نور کے والد صاحب نے اس بات کا اقرار کیا. کھانے پینے پہ اکثر فنکشنز پہ پارٹیز میں اکٹھے جاتے تھے, اور سب کو پتا تھا, اس کی سہیلیوں کو بھی پتا تھا, اور اس کے دوست بھی جانتے تھے ظاہر کے کہ جی یہ دونوں آپس میں تعلقات ہیں ان کے. لیکن یہ تعلقات جو ہیں نا یہ تعمیری تھے, یہ تعلقات اخلاقی طور پہ درست تھے کہ نور اس کو چاہتی تھی کہ زیادہ زیادہ وقت دے لیکن اس کو ٹھیک کر لے, بندہ, پنجابیوں کے بندہ بنا لے. وہ بندہ بنانے کی کوشش میں تھی. اس بندہ بنانے کی کوشش میں ان کے تعلقات اچانک کشیدہ ہو گئے. کیسے؟ کہتے یہ ہیں
کہ 2-3 مطالبات اس نے ظاہر نے ایسے رکھے جس پہ نور جو ہے وہ تیار نہیں تھی ذہنی طور پہ. وہ کون سے؟ جو دوست احباب نے بتایا وہ تھا کہ جنسی تعلقات ایسے بد اخلاق مراسم جو ہے نا وہ قائم کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ. نور نے 2-3 وجوہات کے بنا پہ اس سے قطع تعلق کر لیا. نمبر 1 وجہ یہی تھی کہ جو جنسی تعلقات پہ منتج ہوتی تھی یہ اس نے منع کیا. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ یہ نشے کا عادی بھی ہے, سوسائٹی اچھی نہیں ہے, دورے پڑتے ہیں اس کو, اچانک ہائپر ہو جاتا ہے. اس کے نفسیاتی مسائل الجھنیں اتنی تھیں کہ نور نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے دور ہو جاؤں. نور دور ہونے کی وجہ سے نا جب یہ 3-4-5 ماہ نہیں دور رہا, اس کے قریب نہیں گئی, اس کا فون سننا چھوڑ دیا. دوستوں کو اس نے کہا, جو مشترکہ دوست ہوتے ہیں نا ان فیملی کے, ان سے کہا, والدین سے بھی کہا کہ نور مجھ سے کیوں ناراض ہے. تو نور نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ بھائی معاملہ ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے دور رہنا میرے لیے مناسب ہے. ایک تو اس کے مطالبات میں پورے نہیں کر سکتے اور وہ مطالبات غیر اخلاقی ہیں, اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ نشے کا عادی ہے, دولت کے گھمنڈ میں ہے, دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہے, جو مسائل بھی نفسیاتی ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک اور اہم بات تھی پر سب جو پتہ لگی کیا, وہ یہ تھی کہ یہ اور بھی کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن سے ظاہر کا تعلق تھا. اچھا. نور کو جب یہ انکشاف ہوا تو نور نے کہا جی کہ یہ مجھے جو وفاداریوں کے دعوے کرتا ہے اور جو اتنے جتن کر رہا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے, تو وہ دوسری لڑکیوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی حوث اور ہرس ہے. یہ ہرس اور حوث کا مارا ہوا جو ہے, اس سے مجھے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. نور اس سے دور ہو گئی. پھر 18 جولائی 2021 کو کیا ہوتا ہے؟ نور اس کے پاس پہنچی کیسے؟ یہ اسے بار بار فون کر رہا تھا, وہ نہیں جاتی تھی. اس کے کراچی میں تھے والدین ظاہر جعفر کے, اسلام آباد میں اس کے گھر بہت سارے ہیں ظاہر جعفر کے, امیر لوگ تھے نا. F7 میں ایک بڑا بنگلہ ہے, یہ وہاں بھی رہتا تھا, آ کے اکثر رہتا تھا. یہ میسیج کرتا ہے ایک دن, جب وہ قطع تعلق اس نے کر لیا, اسلام آباد میں تھی, یہ میسیج کرتا ہے. پہلی بات تو یہ لکھتا ہے کہ تم میری چاہت ہو اور میں ساری عمر کے لیے امریکہ واپس جا رہا ہوں, ایک بار مجھے ملنے آ جاؤ. یہ بلف کر رہا تھا یا سچ میں جا رہا تھا؟ دیکھیے امریکہ تو جا رہا تھا. اس نے 7 جولائی کو نیو یارک کے لیے ایک 1 وے ٹکٹ بک کرایا تھا, اور وہ شیڈول تھا 19 جولائی کی رات کا. اچھا. کہ لیٹ نائٹ فلائٹ 19 جولائی کو یہ نیو یارک جا رہا ہے. لیکن اس کے ذہن میں خناس کیا تھا, کیا کرنا چاہتا تھا, اسے ملنا کیوں چاہتا تھا. اس نے میسیج جو کیا وہ میسیج پڑھتی ہے 1 2 4 مسلسل میسیج کرتا رہا. اس دن یہ 18 تاریخ کو اس نے 17 کو یہ کہہ دیا تھا نور نے اپنے والدین کو, والدین اس کے ساتھ تھے اسلام آباد میں, کہ جی میں ذی الحج کا روزہ رکھوں گی. 2-3 دن بعد تو عید تھی. اس نے کیا کیا, اس نے جب اوپر تلے میسیج کیے تو نور نے کہا کہ پتہ نہیں واقعی جا رہا ہے تو چلو میں, اس نے اچھا اس نے اس کو واٹس ایپ ٹکٹ کی بھی کاپی کی کہ میں نے ٹکٹ بنوایا ہوا ہے. تو نور کو یقین آ گیا, اس نے کہا چلو اتنا عرصہ قطع تعلق رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. نور 18 تاریخ کی رات کو جب اس نے سحری کے لیے اٹھنا تھا, اس سے تھوڑی دیر پہلے ذہن بنایا کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں. اور گھر والوں کو بنا بتائے, کچھ بتائے بغیر خاموشی سے کنڈی کھولی اور یہ باہر نکل گئی. ڈرائیور سے کہا مجھے وہ چھوڑ دو. اسی رات جب یہ گھر سے نکلی ہے 4 ٹیلی فون اس کی ریکارڈ کے مطابق 4 دفعہ راستے میں بات ہوئی کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں. پھر پوچھتا تھا تو یہ عجیب سے طرح کے اس کے ذہنی صلاحیت کیا تھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بار بار پوچھتا کہاں پہنچی, اس نے کہا فلاں جگہ. 4 بار اس نے صرف راستے میں رابطہ کیا F7 تک پہنچنے کے دوران. یہ دوران سفر بتاتی رہی اس کو, یہ وہاں پہنچتی ہے, وہاں چلی جاتی ہے, وہاں گھر میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہے, باتیں کرتی ہے, سارا کچھ ہے. اس نے ٹیکسی بھی بک کرائی ہوئی تھی. کس چیز کی؟ ایئرپورٹ جانے کے لیے. وہ ٹیکسی والا آتا ہے اور ٹیکسی والا باہر کھڑا ہوتا ہے, یہ فون نہیں پک کرتا. ملازم آ کے بتاتا ہے ٹیکسی والا آ گیا, اس کو 1000 روپے دیتا ہے کہ جاؤ اس کو دے دے, اس کو واپس چلا جا, ابھی ہم فلائٹ لیٹ کر رہے ہیں. پلاننگ اس کی جو تھی اس کے مطابق. یہ پتہ نہیں کیا اس سے گفتگو کر رہا تھا, اندر کیا معاملہ تھا. پھر دوبارہ اندر سے کنڈی لگاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. اس دوران جو ہے پھر اپنے فون کرتا ہے, اپنے جو اس کا ٹکٹ والا تھا نا ٹریولنگ ایجنٹ, اس کو فون کرتا ہے ٹریولنگ ایجنٹ کو کہ جی میں اگر نہ جاؤں نیو یارک آج تو پھر
اس نے کہا آپ کو تو کچھ نہیں واپس ملے گا, پیسے مارے جائیں گے. اس نے کہا اگر میں ایکسٹینڈ کروا لوں آج کی بجائے 2-4 دن, اس نے کہا اگر 2-4 دن بعد کرائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ اضافی چارج دینے پڑیں گے اور وہ آپ دے کے کرا سکتے ہیں. یہ کہتا ہے اچھا میں بتاتا ہوں. یہ نور سے گفتگو کرتا رہتا ہے. اس دوران پھر کال آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور جو اس نے بک کرائی تھی کہ سر اگر آپ کو اب بھی جانا ہے, لیٹ نائٹ جانا ہے, تو مجھے آپ بتائیں, میں آ سکتا ہوں, میں اویلیبل ہوں. یہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا پھر کرو, ابھی رات 1-1:30 بجے ہے تو تم 2 بجے کے بعد آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, میں آپ کو ڈراپ کراؤں گا. بات ختم ہوئی تھی. اتنی دیر میں یہ نور کا ہاتھ پکڑتا ہے اور نور کو بڑی تیز سے نیچے فرسٹ فلور سے نیچے لیتا ہے گراؤنڈ فلور پہ. اب ایسی صورتحال میں اجلت میں اس کو پکڑتا ہے, گھسیٹتا ہے, بیگ ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کو چپل پہننے کی مہلت نہیں دیتا اور فوراً نیچے اتار لاتا ہے اور باہر گاڑی میں بٹھا لیتا ہے. ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ایئرپورٹ کے راستے میں یہ قریب پہنچنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ڈرائیور سے کہ یار واپس موڑ لو, یہ لگتا ہے یہ کہ فلائٹ مس ہو جائے گی, ابھی 5 منٹ اوور پیسے ہی ہو گئے, پہلے نا جلدی میں تھا. تو اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں بس واپس موڑ لو. یہ واپس موڑتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے. اچھا, ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو یہ بیان بھی دیا کہ 15 منٹ ٹیکسی میں رہا, ایک بار بھی نور نے کوئی بات نہیں کی. وہ ڈرائیور کا جو بیان قلم بند کیا کوہسار پولیس, تھانہ کوہسار تھا, کوہسار پولیس کی تفتیشی مثل میں یہ ضمنی موجود ہے کہ ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی دیر وہ ایئرپورٹ تک لے کے گیا, 8-پون گھنٹے کا راستہ ہے, اور واپس آئے, اس دوران نور نے اس سے ایک کلام نہیں کیا. یہ بولنے کی کوشش بھی کرتا رہا, وہ نہیں بولی. نور شوق میں تھی. نور شوق میں تھی. ایسا لگتا تھا کہ نور کے سر پر کوئی خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہ واپس آتے ہیں, یہ گھر چلا جاتا ہے. جو باہر 2 لوگ ملازم اس کے گھر میں, ایک کا نام ہے جمیل, اس سے یہ کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اوپر, تم نے دروازہ بند کر دینا ہے, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی. یہ رات کا آخری پہر ہے. یہ اندر چلا جاتا ہے. اچھا, 7 لاکھ کا کیا چکر ہے؟ اس نے 7 لاکھ بھی مانگے نور سے. اس نے نور سے یہ کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں, مجھے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے. اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 7 لاکھ. اس نے کہا کیسے ارینج کروں اس وقت لیٹ نائٹ؟ اس نے کہا جیسے مرضی ارینج کرو. اچھا, یہ تو خود اتنا امیر تھا, اسے کیا پیسے کرنے تھے؟ بعض اوقات باپ کے اکاؤنٹ میں, ماں کے اکاؤنٹ میں, خاندان کا جو فیملی اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں, جیب میں نہیں ہوتے. اس نے کوئی منصوبہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ نور سے پیسے مانگے. نور نے ارینج کیا. جو اس نے 7 لاکھ مانگے نا, اس کو 7 لاکھ تو نہیں مل سکے, لیکن ڈرائیور کے ہاتھ 2.5 لاکھ روپیہ نور نے منگوا کے اس کو دیا. لیکن اس کے والدین نور کے جو ہیں, شوکت مقدم اور کوثر مقدم, وہ دونوں بے خبر ہیں, لا علم ہیں. میں نے شوکت صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی رقم دی اس کو اس رات؟ تو آپ کو پتہ ہوتا کہ بھئی علم میں ہوتا نا آپ کے کہ بھئی یہ وہاں ہے نور. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے, کس نے منگوائے, کون لا کر دے کے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رقم سے بھی بے خبر تھے اس کے گھر والے. اچھا, اس چیز سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ڈرائیور نے پیسے ارینج کر کے نور تک پہنچائے, تو ڈرائیور کو جب پتہ چلا کہ نور گمشدہ ہے, والدین کو پتہ چلا نور گمشدہ ہے, تو ڈرائیور نے کچھ بتایا نہیں؟ بٹ صاحب ایک بات میں نے آپ کو مغربی معاشرے کی بتائی ہے نا, بڑی سوسائٹی کی, ہائی لیول سوسائٹی کی, ان میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جو ڈرائیور کام کر رہا ہے, جو ملازم ان کے ساتھ ہیں, ان کے قریب ہیں, وہ ان کی شکایت نہیں کرتے, مخبری نہیں کرتے. اس کا کہیں بیان اس طرح کا مجھے نہیں ملا پوری تمام تر تحقیق کے باوجود کہ ڈرائیور نے کسی کو بتایا ہو کہ نور بی بی نے مجھ سے پیسے منگوائے اور وہ کہاں ہے, یہ نہیں پتا, کہیں نہیں آتا. ہاں, ایک سوال بات آپ کی بات سے نکلتی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گھر والوں کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ نور کہاں گئی. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ دیکھیں نا, آخر نور گھر میں نہیں ہے. اب یہ جب سحری کے وقت نور اٹھی ہوئی نہیں ہوئی, گھر والوں کو نہیں پتا. اس کی والدہ یہ کہتی ہیں, کوثر مقدم, وہ یہ کہتی ہیں میں نے صبح 9-10 بجے, میں نے کہا چلے لیٹ تک سو رہی ہے, روزہ رکھ کے سوئی ہوگی. اس نے کہا تھا میں روزہ رکھنا ہے ذی الحج کا. اس نے کہا جی کہ میں نے ملازموں سے کہا کہ جا کے چیک کرو, اس کو اٹھاؤ, پوچھو کیا حال ہے, کیسے ہے. تو وہ 1-2 دفعہ نوک کر کے نہیں اٹھتی. انہوں نے کہا سو رہی ہے. پھر 1-2 گھنٹہ انتظار کر لیا. کافی دیر کے بعد جب دوبارہ ملازم نے کہا کہ جا کے نوک کرو, دیکھو وہ دروازہ کھلا تھا لیکن نوک کیا کوئی جواب نہیں آیا. اس نے دیکھا تو اندر تو بی بی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نور کہاں ہے؟ اس نے آ کے بتایا والدہ کو کہ نور بی بی تو نہیں ہے اپنے کمرے میں. دیکھا وہ کہاں گئی. انہیں اس بات کی فکر لاحق ہو گئی. اب یہ
12-14 گھنٹے گزر گئے اور نور گھر میں نہیں ہے. 19 تاریخ آ گئی. والدین کو فکر لاحق ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں شوکت مقدم صاحب, جو مجھ سے ان کی گفتگو ہوئی, کہ ہم نے تلاش بسیار شروع کی. عزیز و اقارب کے گھر دیکھا, دوستوں کے گھروں میں, رشتہ دار, اس کی سہیلیاں, جتنے ممکن تھا ان سے پوچھا. ظاہر سے رابطہ نہیں کیا؟ ظاہر کا تو ان کو پتہ ہی نہیں, کہ ظاہر سے تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تعلقات کشیدہ ہیں, ختم ہو چکے ہیں. انہیں کہا وہ کہاں وہاں, اور ایک دوسرا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ظاہر جعفر تو اسلام آباد میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر جعفر تو اچانک میسج کر کے اس کو بلاتا تھا نا, کہ بھی تم آ جاؤ, میں جا رہا ہوں نیو یارک واپس, آخری ملاقات. اس نے بلکہ یہ لکھا ہے میسج میں, یہ سنا ہے کہ جی آخری ملاقات کے لیے آ جاؤ. تو وہ تو اس جھانسے میں گئی ہے نا. اب یہاں گھر والے جو ہے نا بالکل بے خبر ہیں, وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں ادھر ادھر. شوکت مقدم صاحب یہ کہتے ہیں, مجھ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر طرف تلاش کیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. ہم نے فون کیا ایسے ہی, جب مرتا کیا نہ کرتا, پولیس کو نہیں اطلاع کر رہے اپنی عزت کی خاطر. انہوں نے کہا ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی. وہ فون کرتے ہیں ذاکر جعفر کو, ظاہر جعفر کے والد کو, کہ جی وہ ظاہر ہیں. انہوں نے کہا نہیں ظاہر تو یہاں نہیں ہے. نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہ اسلام آباد ہو گیا, کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ, یہاں نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نور کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمیں نور کا پتہ, ہم تو کراچی میں. دونوں نے کہا, اس کے والد نے, ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر نے, اس کی والدہ نے عصمت جو تھیں, عصمت نے بھی کہا کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے. وہ بھی خیر پریشان ہو رہتے ہیں. یہ اس دوران جو ہے نا مسلسل فون کرتے رہتے ہیں, ظاہر جعفر کے نمبر پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نور مقدم کے نمبر پہ بھی. وہ ان اٹینڈڈ جاتے ہیں, لیکن بیل بند ہے, گھنٹی ہو رہی ہے, مل رہا ہے نمبر, سارا کچھ ہے, لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے. تفتیش کے بعد ہی ثابت ہوئی باتیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ جناب ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا, وہ مشکل رہتی ہے. یہ دونوں تلاش بسیار میں لگے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں چاروں طرف. اس دوران فون آتا ہے نور مقدم کا اپنے نمبر سے. اچھا, اپنے نمبر سے اپنی والدہ کو فون آتا ہے, کوثر بی بی کو. ماما آم فائن, یہ جملے, ماما آم فائن, میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ لاہور آ گئی ہوں, 2-3 روز میں واپس آ جاؤں گی, آپ وری نہ کیجیے گا. میں فون اٹینڈ نہیں کر سکی, میں راستے میں تھی, سو گئی تھی. جو بہانہ اس نے کیا, وہ جھوٹ بول رہی تھی, شی واز ان اسلام آباد, لیکن اس نے ماں کو تسلی دینے کی خاطر. چھپایا کیوں؟ چھپایا اس لیے, یہ میں نے پوچھا مقدم صاحب سے, شوکت مقدم سے, کہ شوکت صاحب یہ کیوں چھپایا؟ اس نے کہا لگتا یہ ہے بادیو نظر میں کہ شاید یہ فون گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے, کہ بندوق لے کے یا چاقو لے کے کھڑا ہے ظاہر جعفر. یہ بادیو نظر میں ظاہر جعفر کھڑا ہے کہ تو اپنی والدہ سے یہ بات کر, یہ جملہ کہ جو وہ کہتا رہا وہ ریپیٹ کرتی رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نور مقدم نے جب اپنی والدہ کو فون کر دیا, کہ فون پہ کہا کہ ماما آئی ایم فائن, میں لاہور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوں, تو ان کو تسلی ہو گئی. انہیں شک نہیں ہوا؟ انہیں شک نہیں ہوا کسی قسم کا, کیونکہ اس کے والد صاحب یہ کہتے ہیں, مذہبی ہو گئی تھی بچی ہماری, اور وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کے لیے کہتی تھی. لیکن ہم نے اسے کہا کہ اگر وہ کہتی بھی ڈیمانڈ کرتی تبلیغی جماعت سے جانا چاہتی, شاید ہم اسے اجازت نہ دیتے, کیونکہ اس نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں کہ بغیر بتائے گھر سے نکل گئی, رات کے آخری پہر نکلی, پتہ نہیں کب چلی گئی, اور لاہور پہنچ گئی سہیلیوں کے ساتھ. بقول اس کے تھا تو یہ جھوٹ ہی. لیکن اس کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب سارا معاملہ کھلا اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری بچی کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے, تب ہمیں یہ حقیقت کھلی کہ یہ گن پوائنٹ پہ فون کروایا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ اس نے کہا ہوگا کہ میری ماما پریشان ہے, میرے بابا پریشان ہے, تو مجھے فون, تو اس نے فون کی اجازت دی ہوگی. اس سے پہلے نہ فون اٹینڈ کرنے دیا, نہ اس نے خود اپنا فون اٹینڈ کیا. تو پھر اس نے اس سے زبردستی فون کرایا اور یہی 2 جملے کلوائے, کہ جھوٹ بلوایا کہ جی وہ نارملی اس کے والد صاحب کہتے ہیں, اس کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی, بڑی فرم تھی اپنے معاملات میں, مذہبی اعتقاد بے انتہا تھا اس کو, اور وہ پابند صوم و صلات ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی والدین کی حکم عدولی نہیں کرتی تھی. اگر وہ لاہور کا بتا کے جاتی تو وہ روک لیتے. یہ لاہور کا بھی ایسے ہی تھا. وہ کہتے کہ ہمیں اطمینان تو ہو گیا, لیکن کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا, F7 کے اس گھر میں ہو کیا رہا تھا؟ اصل کہانی یہ ہے جو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے 2 روز کیسے گزارے شوکت مقدم صاحب سے. پھر پیرالل کہانی سامنے آئی کہ F7 میں ظاہر جعفر کے بنگلے میں کیا ہو رہا تھا. ظاہر جعفر کے بنگلے کے بارے میں نے آپ کو ایک جملہ بتا دیا کہ 2 ملازم تھے, دونوں ملازم گھر کے تھے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا, کسی کو آنے نہیں دینا, کسی کو جانے نہیں دینا. کنڈی بند کر لی تھی, پہلی منزل پہ اوپر تھی. ادھر وہ پریشان تھے, ڈھونڈ رہے تھے,
ان کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. پھر جب تسلی ہو گئی, جواب مل گیا, تو اس طرف آئیے کہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ ملازموں نے جو پولیس کو بیان دیا اور جو ہمسائے لیفٹ رائٹ رہنے والے, پیچھے رہنے والے, ان کے بیانات سامنے آئے. ان سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک بار اونچی اونچی آوازیں آئیں لڑائی جھگڑے کی, چیخو پکار, ایک خاتون کی ایک بندے کی. خاتون کی آواز نور مقدم کی تھی اور جو مردانہ آواز تھی وہ ظاہر جعفر کی تھی. یہ چیخو پکار, پھر تشدد کی چیخیں کہ کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہو تو عورت چیخ رہی ہو. وہ یہ تشدد سٹارٹ کیسے ہوا؟ کوئی تو وجہ بنی ہوگی. یہ جو بات بعد میں تفتیش کے بعد ثابت ہوئی, جب اس کا قتل کا انکشاف ہو گیا, وہ جو ثابت ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ دو تھی. کیا؟ ایک یہ اصرار کر رہا تھا ظاہر جعفر کہ میرے ساتھ شادی کرو, تو نور یہ کہتی کہ تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں, میں تم ساتھ نباہ نہیں کر سکتی, تم ذہنی طور پہ معذور ہو چکے ہو, تم نشے کے عادی ہو, دولت کے نشے میں چور ہو, جو بھی باتیں تھیں پہلی بات. دوسری وہ اس کو مجبور کر رہا تھا جنسی تعلقات استوار کرنے پر. اصل مسئلہ جو تھا نا, نور کی والدہ, نور کی سہیلیوں اور اس کے جتنے عزیز و اقارب تھے, انہوں نے یہ تصدیق کی, انکلوڈنگ شوکت مقدم صاحب, کہ جی وہ پابند تھی نماز کی, روزے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس قدر باحیا تھی اور اس سے جنسی تعلقات پر مجبور کرنے کی اٹیمپٹ ہوگی, لامحالہ ریٹیلیٹ کرے گی نا, تو بظاہر یہی ہوا کہ اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا. اس دوران جب جھگڑا 3-4 بار ہوا تو 2 اہم واقعات ہوئے. کیا؟ نمبر 1, اس نے اپنے والدین کو فون کیا, ظاہر جعفر نے. اچھا. جس طرح نور مقدم کو گن پوائنٹ پہ فون کرایا گیا, بعد میں ثابت ہوا, اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا اس کے سی ڈی آر سے, اس کے ٹیلی فون کی سی ڈی آر سے اس نے اپنے والد کو فون کیا, ذاکر جعفر کو, اور ان سے یہ کہا کہ بابا یہ نور شادی پہ رضامند نہیں ہو رہی, میں اسے قتل کرنے لگا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے لائٹلی لیا. انہوں نے بتایا نہیں شوکت مقدم کو؟ اس نے کسی کو نہیں بتایا, کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس کو اتنا لائٹلی لیا کہ اس کا رسپونڈ ہی نہیں کیا. بعد میں پھر ایک دم شور مچا, چیخو پکار بڑھی, تو ملازموں نے فون کیا ذاکر جعفر کو, دوبارہ ذاکر جعفر کو. اس نے کہا یہاں لڑ رہے ہیں آپس میں ایک خاتون, انہوں نے تو پتا نور مقدم کون ہے, انہوں نے کہا ایک خاتون اندر ہے اور صاحب اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں اور بہت چیخو پکار ہو رہی ہے. محلے دار بھی آ گئے, انہوں نے بھی شکایتیں کی. تو ملازموں نے یہ بتایا کہ جناب وہ جو ہے وہ تو جھگڑ رہے ہیں آپس میں. اس جھگڑے کے دوران اچانک حواس باختہ پہلی منزل سے چھلانگ لگا دیتی ہے کھڑکی کے ذریعے. نور مقدم جوان خاتون ہے, چھلانگ لگائی فرسٹ فلور سے, وہ نیچے جنگلے پہ آگے گری. اچھا. جنگلے پہ گرتے اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا, زخم آیا ہوگا, چوٹ آئی ہوگی, خون نکل رہا تھا. وہ بمشکل کراتی ہوئی جو ہے نا وہ گیٹ تک جاتی ہے مشکل سے, اور ملازم کہتی کھولو یہ مجھے قتل کر دے گا, کھولو کھولو. ملازم دونوں جمیل و افتخار وہ دونوں نہیں کھولتے, گیٹ نہیں کھولتے, اس کو جانے نہیں دیتے باہر, اور یہ پھر چیختے چلاتی رہتی ہے. اور وہ اس دوران سب سے بڑی بات بتاؤں, عدالت نے ان دونوں کو سزائیں بھی دی ہیں, 10 سال قید کی سزا, اسی وجہ سے کہ ملازم اس کی راستے میں راہ میں رکاوٹ بن گئے. اس کو ریسکیو کیا جانا چاہیے تھا اس موقع پہ, اس کی امداد ہونی چاہیے تھی, ہمدردی کی جانی چاہیے تھی. یہ اس کو ہمدردی کی بجائے اس کو اندر اس اغوا اور یرغمال کی جو کہانی ہے اس کے ایک کردار یہ دونوں بھی ہیں, یہ قتل کے بھی ہیں. اگر یہ اس وقت بول پڑتے, شور بتاتے, دروازہ توڑ دیتے, کھول کے اس کو باہر نکال لیتے تو شاید نور بچا لیتے. اگر یا ایون اس کے والد جو ہیں ذاکر جعفر, اگر وہ ہی فوری رسپونڈ کر لیتے, وہ نہیں کرتے. اس دوران شور شابہ نیچے ہو رہا ہے, تو ظاہر جعفر بھی اسی طرح چھلانگ لگا کے نیچے آتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا ہاتھ سے پکڑ کے ننگے پاؤں اوپر لے جاتا ہے کمرے میں. یہ دوبارہ کمرے میں چلے جاتے ہیں, کمرے کے پھر بولٹ کنڈی لگا دیتا ہے. جب یہ کنڈی لگاتا ہے تو اس دوران یہ واقعہ تو بہت سنگین تھا. یہ جو دونوں ملازم ہیں یہ فوری پھر فون کرتے ہیں ذاکر جعفر کو کہ جناب صاحب جو ہے نا ہمارا چھوٹا صاحب, اس نے یہ حرکت کی ہے اور وہ لڑکی گر گئی ہے, زخمی ہوئی ہے, چھلانگ لگائی ہے, اس نے بھی چھلانگ لگائی ہے, اور یہ پیچھے پکڑ کے اس کو دوبارہ لے گئے. وہ کہتے ہیں اچھا بچوں تم بے فکر رہو, میں ابھی جو ہے نا وہ تھراپسٹ کو, اس کو تھوڑا سا دورہ پڑ گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کا ہائپر ہو گیا ہے, تو میں ابھی بلاتا ہوں اس کو. وہ تھراپی سینٹر میں فون کرتا ہے. تھراپی سینٹر یہ وہی ہے
جس کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں کیا، اور جہاں اس کی والدہ بھی جو عصمت بیگم ہے یہ بھی یہیں کام کرتی اور خود بھی زیر علاج یہیں رہے، وہ ذاکر جعفر صاحب اس تھراپی سینٹر کے 2 لوگ ہیں. ایک تو مالک ہیں، ایک جو انتظامیہ چلا رہی ہے اس کے CEO ہیں. اس کے مالک، یہ بات بڑی اہم ہے کہ 2 افراد جو اصل میں اس کے مالک ہیں، ایک تو وہ بہت نامور لوگ ہیں، ان کے تعلقات بہت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سینٹر جو ہے یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں جب بگڑے رئیس زادے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جب فون آتا ہے تھراپی سینٹر میں تو تھراپی سینٹر کے اس کو یہ لائٹلی کہتا ہے والد، اتنا ایمرجنسی نہیں بتاتا کہ جہاں وہاں قتل و غارت گری ہو رہی، اصل بات نہیں بتاتا. طاہر ظہور جو CEO ہیں ان کو یہ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ایک ٹیم بھجواتے ہیں ہیڈڈ بائی امجد ان کا ریسکیور انچارج ہے. امجد ٹیم لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. ذاکر جعفر نے تو تھیراپی ورکس والوں کو بتا دیا، انہوں نے ٹیم بھی بھیج دی، لیکن اگر بات کریں ٹیم کے آنے سے پہلے اس گھر میں ایسا کیا ہوا؟ اس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس کا قتل کیسے ہوتا ہے نور کا؟ بٹ صاحب یہ جو مرحلے تھے نا یہ اتنے کربناک، دردناک اور افسوسناک ہیں کہ ان پہ جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے. ظلم و ستم کے وہ پہاڑ اس دوران ڈھائے گئے جس کا آپ نے سوال کیا. میں نے بہت ریسرچ کی ہے اس پہ، اور اس پہ پولیس کی تفتیش، میڈیکل افسروں کے بیان، ہمساؤں کے بیانات، عدالت میں زیر سماعت کیس، 3 عدالتوں میں تینوں عدالتوں میں جو دلائل آئے سامنے، جو وجوہات آئیں، جو حقائق سامنے لائے گئے، ان سے جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ نہایت شرمناک ہے. انسانیت شرماتی ہے اس ظلم سے جو اس انسان نما حیوان نے کیے. ظاہر جعفر نے اس قدر تشدد کیا پہلے کہ وہ چیخو پکار کرتی رہی، چھری کے وار کر کے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی، صرف ایک بنا پہ کہ وہ اس سے ریپ کرنا چاہتا تھا اور یہ مزاحمت کر رہی تھی. یہ قتل بھی مزاحمت کا نتیجہ ہے، لیکن وہ ایک دفعہ اس ظاہر جان جا رہی تھی اس کی، تو وہ کامیاب ہو گیا. اس کے ساتھ جنسی بد اخلاقی، ریپ، جو بھی نام دے، زنا، یہ اس زبردستی اس نے کیا. اسے کہتے ہیں شرع میں زنا بھی جبر، جس کی سزا بھی اس کو جو ہے نا دی عدالت نے 25 سال قید. آپ بر صاحب یہ دیکھیں کہ اس نے پہلے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنایا، پھر تشدد کیا، بارہا کرتا رہا جب تک ٹیم نہیں پہنچی. اس کی مزاحمت اور بچی کی یعنی نور کی مزاحمت، سامان کا تلپٹ ہونا اور اس کا نشے میں ہونا، اس کے سارے شواہد اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ 4 سے 5 جگہ پہ اسے سٹیپ کرتا ہے، چھرے سے وار کرتا ہے اس پہ، اور وار اس طرح کے کرتا ہے کہ وہ گھائل ہو جاتی ہے. ایک اس کے جگر کے پر بھی لگتا ہے، سینے پہ لگتا ہے، اس جگہ اس کے نشانات جو ہے نا اس سے لگتا ہے کہ بہت بروٹلی اس کو مارا گیا. کہتے ہیں کہ گلا بھی اس نے گھونٹا، اس کا گلا گھونٹا، اس کی آنکھیں بھی باہر نکلی ہوئی تھی. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. جب یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے اس پہ، چیخو پکار بلند ہوتی ہے، بہت چیخیں آتی ہیں، پورا محلہ جاگ جاتا ہے. اس دوران ٹیم پہنچ جاتی ہے ہیڈڈ بائی امجد آتا ہے. اور یہ 20 تاریخ کا دن ہے، یہ 20 تاریخ ہو گئی. اس بات کو کتنے گھنٹے گزر گئے. امجد پہلے نوک کرتا ہے، اس کے فون پہ رنگ کرتا ہے. ہر طرح امجد اور اس کے ساتھی اس کو ملازموں سے کہتے ہیں، ملازم پہلے تو دروازہ ملازم کھولتے نہیں تھراپی سینٹر کے آنے پہ، وہ زبردستی کھلواتے ہیں کہ جناب ہم ان کو جو ہے نا صاحب نے بھیجا ہے، ذاکر جعفر کا نام لے صاحب نے بھیجا ہے، ہم اس کو جو ہے نا سینٹر لے کے جانا چاہتے ہیں. تب وہ دروازہ مشکل سے کھولتے ہیں. پھر یہ نوک کرتا ہے اوپر والے بالائنی منزل پہ، نہیں کھولتا. فون کرتا ہے، نہیں اٹینڈ ہوتا. یہ پھر کھڑکی کے ذریعے ایک سیڑھی لگاتے ہیں، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتا ہے امجد، اور کھڑکی کو توڑ کے اندر جھانکتا ہے تو ایک دم چیخ نکلتی ہے اس کی، اور سکتے میں آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اندر وہ دیکھتا ہے کہ لہیم شہیم جو ہے نا یہ ظاہر جعفر پڑا ہے، اور ایک طرف ایک سر پڑا ہے خاتون کا. وہ چیخ مارتا ہے، ہوئے مر گیا. وہ کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ چیخو پکار کرتا ہے بہت زیادہ،
اور وہ کہتے کیا، ان کا جلدی اوپر آ جاؤ، سب کو کہتے ہیں نیچے سے اوپر آؤ، فوری اوپر آؤ، گراؤنڈ فلور پہ ہی، فرسٹ فلور پہ، فوری اوپر آؤ، وہاں لاش پڑی ہے عورت کی، سر علیحدہ پڑا ہوا ہے، خونم خون ہے، یہ خون خون کو نعرے لگاتا ہے، وہ قتل ہو گیا، مر گیا، ہمارے عورت مار دی. وہ سارے اوپر آتے ہیں اور یہ فوری طور پر وہاں سے کھڑکی کے ذریعے چھلانگ مارتا ہے نیچے. جب یہ نیچے چھلانگ مارتا ہے اور جا کے دبوچنے لگتا ہے، وہ طاقتور ہے ظاہر جعفر بھی، اس کو دبوچنے لگتا ہے، پکڑتا ہے تو ظاہر جعفر اس کو خنجر مار دیتا ہے. پہلے پسٹل کا وہ کرتا ہے تو پسٹل سے تو نشانہ خطا ہوتا ہے. اچھا، اس پسٹل کو 2 دفعہ استعمال کیا گیا، 2 بار کوشش کی گولی مارنے کی، لیکن گولی نہیں نکلی. پہلی بار تو یقینی طور پہ اس کو ماری گئی ہوگی، نور مقدم کو، اس پہ نہیں چلی پسٹل، دوبارہ اس پہ چلانے کی کوشش کی، نہیں چلی، تو وہ اس کو خنجر پکڑ کے گھونپ دیتا ہے. اس کو خنجر لگتا ہے 2-3 جگہوں پہ، لیکن یہ طاقتور سے پکڑے رکھتا ہے. اتنی دیر میں ٹیم بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا فوری طور پر اتر کے آتی ہے اور اس کو قابو کر لیتے ہیں. امجد کا میں نے بیان سنا، امجد کہتے ہیں کہ اس نے میرے گلے کے اوپر اتنی شدید وار کیا کہ ٹانکے اس پہ لگے. بٹ صاحب، امجد پہ جس طرح، حالانکہ امجد بھی طاقتور نوجوان ہے، پختون ہے، اس پہ وار کیا. ایک وار اس کا شہرک کے قریب اس نے اس طرح مارا جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اناڑی نہیں ہے ظاہر جعفر، یہ کوئی قاتل ڈاکو جس طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پکا کرمنل ہے، جو ہارڈڈ کرمنل ہوتے ہیں. اس نے اس کو ایک پیٹ میں وار کیا، ایک گردن پہ وار کیا جو بالکل شہرک کے پاس ہوا، اور 9 ٹانکے لگے اس کو. اس کے باوجود لہو لہان ہونے کے باوجود وہ اس سے مقابلہ کرتا رہا. اتنے ٹیم کے باقی اراکین آئے، ان سب نے مل کے اس کو پکڑا. ایک شخص کے قابو نہیں آ رہا تھا، تو ظاہر ہے نور مقدم کیا مقابلہ کرتی اس سے بیچارے، وہ تو نہیتی تھی اور تھی بھی اس کے گھر میں، اس کے شکنجے میں تھی، نشے میں بھی تھا، دولت کا نشہ بھی تھا، منشیات کا نشہ بھی تھا. اس کے باوجود اس نے مقابلہ کر لیا. کتنی دیر کیا. اب وہ آ کے کمرے میں دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں. تو ان کا ساتھی زخمی ہے، دوسری طرف سر بریدہ لاش، سٹیپڈ، خون بہہ رہا ہے، پورے فرش پہ خون ہے کمرے کے، بیڈ کا برا حال ہے، سامان تلپٹ ہے. وہ فوری طور پہ جو ہے نا کنڈی کھولتے ہیں، ہمسائے بھی سارے آتے ہیں، ملازمین بھی آ جاتے ہیں. وہ سارے یہ سانحہ دیکھتے ہیں، 15 پہ اطلاع کرتے ہیں پولیس کو. وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہمسائے کرتے ہیں. دیکھیں، یہ عدالت میں بھی سوال ہوا کہ جی یہ ٹیم جو ہے اس نے کیوں نہیں بچایا اس کو، تھراپی کی ٹیم نے. تو وہاں عدالت میں موقف تھراپی اسسٹنٹس نے یہ اختیار کیا کہ 2 مسائل تھے. ان کے وکیل نے بھی یہی کہا کہ پہلی بات تو یہ ان کا ساتھی زخمی تھا کہ وہ اس کو ریسکیو کریں، اسپتال لے کے جائیں، ان کو گردن سے خون بہ رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے. دوسرا، لاش پڑی ہے ایک وہاں، انہیں کیا ہوش تھا. تو وہ کیا کرتے، انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے پولیس آتی ہے. اس دوران جو ہمسائے ہیں سارے لوگ، وہ سارے مل کے جو ہے نا اس کو باندھ دیتے ہیں رسیوں سے، رسی وہاں سے لیتے ہیں اور ظاہر جعفر کو باندھ دیتے ہیں تاکہ خطرناک ملزم ہے، ایگریسو ہے. فی الحال یہ اس کو زخمی کو لے کے امجد کو جاتے ہیں ہاسپٹل میں، اور پھر بعد میں پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے. شوکت مقدم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ شوکت مقدم صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اطلاع کیسی آئی؟ کہتے پہلے تو ہم پریشان تھے کہ ہماری بچی گم گئی. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ یہ جب فون آ گیا بچی کا کام فائن، تو ہمیں تھوڑی تسلی ہو گئی، ہم خاموش ہو گئے. لیکن گھر سے غائب تھی. انہوں نے کہا جب 2 دن بعد آئے گی، 3 دن بعد آئے گی، کب آئے گی؟ کچھ نہیں ہے. تو یہ مسز کوثر مقدم وہ یہ کہتی ہیں کہ اچانک مجھے آواز آئی، میں کہیں بیزی تھی، دوسرے کمرے میں تھی، مجھے اپنے میاں کے شوہر کی آواز آئی کہ شوکت یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں ہلانا نہیں اس کو، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. کہتے مجھے آوازیں، میں نے کہا کس سے بول رہے ہیں، کون آ گیا، ٹیلی فون پہ بول رہے ہیں اتنی اونچی اونچی. تو میں اندر گئی کمرے میں تو وہ حواس باختہ یوں اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، میری بچی کو کون کچھ کر سکتا ہے. وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اس دوران پولیس والے اطلاع کر دیتے ہیں ان کو، جو یہ فون سن کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے بچی کے قتل کی اطلاع، وہ اس پہ ایک دم ہائپر ہوئے، جذبات میں کہتے ہیں. اور یہ پھر محلے دار بھی آ جاتے ہیں سارے، وہ ان کو لے کے فوری طور پہ انہوں کہتے ہیں اٹھانا نہیں، اس کو ہلانا نہیں، میں آ رہا ہوں، میری بچی زندہ ہے، میری بچی ٹھیک ہے. وہ بیچارے جذباتی جو جملے کہہ رہے تھے ان کو لوگ لے کے جو ہے نا اس کے گھر جاتے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے. وہ ظاہر جعفر کے آتے ہیں، اور جو باپ اور ماں پہ گزرتی ہے وہ تو وہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، لیکن اپنی بچی کی سربریدہ، سٹیبڈ، خون میں لت پت لاش دیکھتے ہیں، 2 حصوں میں بٹی. اس کے بعد وہ جس صورتحال سے گزرتے ہیں وہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. اسلام آباد کی تاریخ میں جس قدر ایسے واقعات ہوئے ہیں، ابھی افغانستان کی سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سامنے ہے، یہ بھی واقعہ اس طرح کا ہے. وہاں حالت بڑھ سب ایسے جملہ مترضہ، وہاں حالت ایسی ہے
کہ کسی وقت آپ کو کوئی بھی امیر زادہ، بگڑا رئیس زادہ آپ کو اپنی بڑی گاڑی کے نیچے دے کے کچل دے گا، کوئی پتہ نہیں۔ عین ممکن ہے کوئی شراب کے نشے میں امیر زادہ آپ کے گھر میں گاڑی ٹکرا دے، آپ کا گیٹ کھلا دیکھے اندر گھس جائے۔ آپ جا رہے ہیں بینک سے ATM، کئی واقعات ہوئے، بینک سے ATM کو نکال رہا ہے، وہ امیر زادہ ہی آ گیا، حالانکہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نشے میں چور ہے، وہ اس سے پیسے چھین لے گا۔ اس طرح کے واقعات آئے روز جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یہ تو شوکت مقدم کے ذہن میں تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری بچی بھی اسی قسم کے امیر زادے، بگڑے رئیس زادے، حیوان نما انسان کے ہاتھوں چڑھ گئی، اس کے ہتھے چڑھ کے، اور جس سٹیج سے گزری، شوکت مقدم آج بھی وہ لمحے یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میری ان سے آج بات ہوئی ہے تو انہوں نے آج ہی ٹوڈے تو انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا کہ خدا دشمن کو یہ دن نہ دکھائے جس معاملے سے ہم گزرے، میری بیوی گزری، میرے اہل خانہ گزرے، ایک اس کا بھائی نور کا اور ایک اور بہن، وہ بیرون ملک ہیں، اور ان کو اطلاع دی گئی، اسی دوران اطلاع پہنچا دی گئی ذاکر جعفر کو۔ ذاکر جعفر کو جس طرح پولیس والوں نے ان کو اطلاع کی، ذاکر جعفر کو فون کیا کہ تمہارے بچے نے یہ کر دیا، ہماری حراست میں ہے۔ تو انہوں نے پھر نان سیریس لیا اس کو، اور میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ فلائٹ لے کے اسلام آباد پہنچتے ہیں، کراچی سے دونوں بات ٹھیک تھی، اسلام آباد، کراچی سے یہاں آتے ہیں، اور یہاں آتے ہی کوئی اور کام کرنے کی بجائے پولیس پر پیل پڑتے ہیں، پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تم 2 ٹکے کے لوگ ہو، میرا بچہ امریکی شہری ہے، تم اسے کیا کر سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو۔ یہ جو امجد کی ٹیم تھی اور جو ظاہر کے پیرنٹس تھے، ان پہ الزام بھی لگتے ہیں انہوں نے شواہد جو ہیں انہیں مٹایا ہے۔ بٹ صاحب انہوں نے عدالت میں بڑی ٹھوس شہادت پیش کی۔ انہوں نے کہا ہمارا ساتھی امجد، ہمارا لیڈر، ٹیم لیڈر، وہ موت کے دہانے پہ تھا، زخمی حالت میں تھا، خون بہہ رہا تھا، ہمیں ہوش تھا کہ ہم گھر کی چیزیں تلپٹ کریں یا کوئی چیزیں وہاں سے اٹھائیں، شواہد غائب کریں، اور وہ ہم جو ہے وہاں سے اسپتال اس کو لے کے جاتے یا اس طرف دھیان کرتے۔ لیکن بٹ صاحب عدالت نے 2 باتیں کہی ہیں، عدالت نے ان کا موقف تسلیم کر لیا کہ ٹیم کا موقف درست ہے، تھراپی ٹیم کا۔ دوسری طرف عدالت نے ان نقائص کی نشاندہی کی ہے جو پولیس کے ہیں دوران تفتیش۔ انہوں نے کہا جی کہ جو مال مقدمہ ہے وہ درست طور پر نہیں لیا گیا، مقتل سے، جائے وقوع سے شہادتیں پراپرلی کولیبریٹ نہیں کی گئیں، اکٹھی نہیں کی گئیں۔ 2، تیسرا تفتیشی نقائص کی نشاندہی انہوں نے کی، اور یہ لکھا عدالت نے کہ استغاثہ ریسکیو ٹیم پر اور ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی، ان پر الزام ثابت نہیں کر سکی، اس وجہ سے ان لوگوں کو رہائی مل گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریسکیو ٹیم کا رول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کا تو کام ہی یہ پروفیشنل طریقہ ہے اور فکس طریقہ ہے ان کا، ساری عمر سے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن ذاکر جعفر جو ہے، ان کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے اگر پہلا ہی فون اس پہ ریئیکٹ کیا ہوتا اور جس طرح کا واقعہ تھا اس کی شدت کا احساس، سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوتی، کوئی ایکشن لیا ہوتا، یا ایون جو شوکت مقدم ہے ان کو بتایا ہوتا، پولیس کو بھیجا ہوتا، پولیس پر کام پہلے 115 پہ اطلاع کر دی ہوتی تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اب شوکت مقدم صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں اس فیصلے سے کہ جو دونوں کو ماں باپ کو چھوڑا گیا، وہ تو برابر کے ملزم ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ عدالت میں چیلنج کروں گا اس فیصلے کو، ان کی بریت کو۔ اگر بات کی جائے عدالت کی تو یہ 7 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ بٹ صاحب ناقص تفتیش، پولیس کی بہت زیادہ سیریسنس نہیں دکھائی دی کیس میں، جس کی وجہ سے کچھ کمزوری ہیں، جلد بازی میں لیکن عدالت پہ آفرین ہے۔ جج صاحب نے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ اسلام آباد کے، انہوں نے 7 ماہ کی ریکارڈ مدت میں جو فیصلہ دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ نمبر 1، اس میں بٹ صاحب ایک پریشر بہت بڑا آیا اس واقعے کے فوری بعد۔ ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورا پاکستان لرز کر رہ گیا، نور مقدم کے کیس کو ایک عدالت میں لڑا گیا، ایک سوشل میڈیا پہ لڑا گیا۔ سوشل میڈیا پہ جسٹس فار نور
ایک باقاعدہ کیمپین چلی، پوری دنیا سے چلی، پوری دنیا سے چلائی گئی. لیکن ایک پریشر تھا ظاہر کے پاس امریکی شہری، اس کے لیے امریکہ میدان میں آیا. ایک بات، لیکن جو ڈی آئی جی تھے اسلام آباد کے افضال احمد کوثر، ان کی تعریف متاثرہ خاندان نے بھی کی، اور وہاں کی لوکیلٹی جو اسلام آباد کی ہے، بیوروکریٹس ہے نا، سارا شہر ہی بیوروکریٹس کا ہے. بیوروکریسی کے اعلیٰ حکام نے افضال کوثر کی تعریف کی کہ اس شخص نے نہ صرف پریشر آبزارب کیا بلکہ اس نے پریشر کے باوجود اپنے ماتحتوں کو جو ہے نا وہ سخت تنبیہ کی کئی بار کہ تفتیش میرٹ پہ ہونی چاہیے. اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان خود انوالو ہوئے، وفاقی وزراء انوالو ہوئے، وزیر داخلہ انوالو ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور سپیڈی ٹرائل کا حکم دیا. پرائم منسٹر کا بھی بیان تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر یہ امریکی شہری ہے تو یہ بچ جائے گا. یہ خان صاحب نے برملا بارہا کہا، برملا بھی اور بارہا کا. ایک تو یہ. دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ میں نے یہ کوشچن پوچھا شوکت مقدم سے کہ امریکہ کس حد تک انوالو ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ اپنے شہری کے قانونی سہولیات، اس کو فیئر ٹرائل، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اقدامات، یہ امریکہ اس حد تک رہا. 3 وکلاء کا پینل دیا کہ ان کے ذریعے ہم قانونی امداد کریں گے. اچھا، آج کیس کی کیا صورتحال ہے؟ آج بٹ صاحب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو کورٹ ہے نا، ایڈیشنل سیشن کورٹ، اس نے نور مقدم کیس کا فیصلہ 7 ماہ 3 دن میں سنایا. اس فیصلے کے مطابق مرکزی ملزم جو ظاہر جعفر ہے اس کو قتل کے الزام میں سزائے موت، اور اس کے 2 ساتھی جمیل احمد عرف جان محمد اور افتخار مالی جو تھا افتخار احمد، ان کو 10 سال قید کہ انہوں نے قتل کی راہ ہموار کی. مقتولہ جو ہے وہ زندہ تھی، بچ جاتی اگر وہ اس کو باہر نکلنے دیتے، دروازہ کھولے رکھا یا پولیس کو اطلاع کر دیتے. دروازہ کھولنے سے انکار کیا، پولیس کو بلایا نہیں، ہمساؤں کو اندر نہیں آنے دیا، ٹیم بھی آئی تو اس کو بھی اندر نہیں آنے دیا، جو بھی تھا. اس لیے ان دونوں کو 10 سال قید دی. اب نور مقدم کے ساتھ جو بد اخلاقی، زیادتی، ریپ تھا، اس کا الزام بھی ثابت ہوا کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں کہ 2 مرتبہ اس سے کوشش کی گئی اور کیا گیا ریپ اس کو. تو اس پر 25 سال قید بامشقت، صرف قید نہیں، بامشقت قید. ظاہر جعفر کو 25 سال، سزائے موت 1، 25 سال 1. پھر اس نے کہا کہ یرغمال بنانے اور اغوا کا جرم بھی ثابت ہوا ملزم ظاہر جعفر پہ. اس کے لیے اس کو الگ سزا سنائی گئی، 10 سال قید، الگ سزا. اچھا. پھر 1 سال قید سنائی گئی اس کو حبس بے جا میں رکھنے پہ. یعنی مجموعی طور پر ظاہر جعفر کو نمبر 1 سزائے موت، پھر مجموعی طور پر 36 سال کی قید. 25 سال 1، 10 سال 1 اور 1 سال 1. یہ بھی کم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہم نے سارے پروگراموں میں بدترین مخالفت کی ہم نے جعلی پولیس مقابلوں کی، لیکن ایک مقابلے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مغل پورے میں اس وقت کے ایس ایس پی لاہور، انہوں نے ایک گینگ پکڑنے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ ایک بنگالی گینگ ہے جو خواتین سے ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں زیادتی کرتا تھا دوران ڈکیتی. 4-5 لوگ تھے، 3 لاہور سے پکڑے گئے، 2 سائی والو کاڑے سے پکڑے گئے. ان سب کے بارے میں ایس ایس پی لاہور نے، لاہور کے 3 اخبار تھے بڑے، پرنٹ میڈیا تھا صرف، ان کے تینوں کے ہم کرائم رپورٹرز کو بلایا اور ہمیں کہا کہ ان سے آپ انٹرویو کر لیں، جس طرح مرضی دیکھ لیں، چیک کر لیں، اور ہم علیحدگی میں آپ کو ملائیں گے، پولیس والا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ان سے ساری گفتگو سن لیں، پھر ہمیں بتائیں کہ یہ قابل معافی ہیں کہ ناقابل معافی. کیا تھا انہوں نے 5-7 بڑے گھروں میں جا کے ڈکیتی کی، اور دوران ڈکیتی بد اخلاقی کرتے رہے، زنا کرتے رہے، ریپ کرتے رہے، خواتین سے زبردستی. تو ان کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد ہمیں انٹرویو کرایا، اور انٹرویو کے بعد ان کے مشکیں کس کے ان کو بند روڈ پہ شاد باغ کے علاقے میں شاگور پیر ہے،
وہاں لے جا کے مار دیا, بند سے نیچے پھینکا اور فائر مارے. اس پہ پہلی مرتبہ ہم نے لفظ جعلی نہیں استعمال کیا. میں نے مبینہ پولیس مقابلہ لکھ دیا, پار کر دیا کا لفظ استعمال نہیں کیا. مارے گئے, ہلاک ہو گئے, یہ جملے لکھے. کیوں لکھے؟ یہ معاشرتی ناسور کو ختم کرنے کے لیے کمپرومائز کیا گیا فار بیٹرمنٹ. تو ہم نے اس پولیس مقابلے کو تسلیم کر لیا تھا. اگر میں اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق یہ کروں کہ اگر یہ پنجاب پولیس کے ان لوگوں کو حوالے کر دیا جاتا, یہ ملزم جو راستے میں احسن شاہ کی طرح اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے آتے, اور پھر وہ پار ہو جاتا. نہیں, لیکن دیکھیں نا نعیم صاحب, ہم اس چیز کو گلوریفائی نہیں کر سکتے, اس کو ہم جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے کہ پولیس مقابلے ٹھیک ہیں. ہم نے کراچی میں دیکھا نا, جب اجازت دی گئی 2 پولیس مقابلوں کی, اس کے بعد 400, 500, ہزاروں پولیس مقابلے ہوئے. بٹ صاحب ایک جعلی پولیس مقابلہ جو ہے نا, اس میں کوئی شبہ نہیں, کئی نئے پولیس مقابلوں کی راہ ہموار کرتا ہے. نہیں ہونا چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں. راؤ انوار, چودھری اسلم, جتنے لوگ تھے, عمر ورک, جتنے ہم نے پولیس مقابلے تھے جن پہ انگلی اٹھی تھی, ہم نے کہا یہ جائز نہیں ہے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. جوڈیشل انکوائری میں کئی ثابت بھی ہوا. لیکن دکھ کس بات کا تھا؟ میں نے اظہار کیا تھا دکھ کا کہ آج تک کسی پولیس والے کو جو جعلی پولیس مقابلے میں بندے مارتا ہے, ناجائز طریقے سے ماورا عدالت قتل کرتا ہے, اس کی لاش کو پھانسی کیوں نہیں لگتی؟ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا نا. لیکن بعض معاشرتی ناسور ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج یہی ہے. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملزم عدالتوں سے شک کا فائدہ حاصل کر کے بری ہو جاتے ہیں, تخفیف ہو جاتی ہے سزا میں. اب اس کو سزائے موت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ظاہر جعفر؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال تک ابھی یہ مقدمہ اڑا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے عدالتوں میں اپیلوں کی شکل میں. اچھا, ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو 25 سال کی ریپ کیس میں سزا دی تھی, وہ بعد میں بدل کے اس کو سزائے موت کر دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے تھے شوکت مقدم, اس نے اپیل. اب یہ اپیل میں گیا ہے ملزم خاندان تخفیف سزا کے لیے, سپریم کورٹ تک گئے ہیں. میری اس بات میں بات ہوئی, 2 باتیں میں نے ان سے پوچھی جی, شوکت مقدم صاحب سے. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ میدان میں آئے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک ای میل کے ذریعے وزارت خارجہ میں وزارت داخلہ کو ملی پاکستان کے, اس ای میل کے ذریعے یہ اطلاع کی گئی ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ظاہر جعفر کے مقدمے کو لا آف لینڈ کے تحت حل کروانا چاہتے ہیں. پاکستان کی سرزمین پہ قتل ہوا, اندھونا قتل تھا, پوری قوم اس پہ جو ہے نا وہ افسردہ تھی. اس قتل کو پاکستانی قوانین کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں. ایک امریکن پہلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس جو آئی تھی اس ای میل کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. پہلی بات شوکت مقدم صاحب کے بقول. دوسری بات ان کا کہنا یہ ہے ای میل میں کہ ہم نے اپنے شہری کو قانون میں انسانی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے اس کے لیے ڈیمانڈ کیا تھا. وی آر ناٹ ان اٹ ایز اے پارٹی. انٹروین نہیں کریں گے, کوئی مداخلت نہیں کریں گے, اس کی ناجائز سفارش نہیں کریں گے, اس کو چھڑوانے کے لیے امریکہ لانے کے لیے نہیں کوشش کی جائے گی. یہی خطرہ تھا کہ پہلے ایک ملزم یاد ہے نا آپ کو, ریمنڈ ڈیوس, اس کو جہاز اڑا کے لے گیا, ہم پیٹتے رہ گئے, کچھ نہیں بنا. لیکن اس طرح کا خیال ظاہر کیا جاتا تھا کہ ظاہر جعفر کو بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شاید جیل کی چھت پھاڑ کے نکال لیا جائے اور اس کو لے جایا جائے. ایسا نہیں ہے. شوکت مقدم صاحب نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے اور یہ مجھے بتایا ہے کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ امریکہ از ناٹ ان اٹ ایز اے پارٹی. ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں درد مندانہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے. انہوں نے ہمارے سنو چینل کے سنو ڈیجیٹل کے ذریعے نا یہ اپیل چیف جسٹس پاکستان تک پہنچائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ اپیل کریں کہ میری یہ ہمدردانہ عاجزانہ اور درد مندانہ اپیل ہے کہ یہ اس اپیل کا فیصلہ جو انہوں نے کی ہے فوری طور پہ کیا جائے. اتنے عرصے سے یہ پینڈنگ ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے اپنا شوکت مقدم صاحب کا کہ اب جب آئینی عدالت الگ بن گئی ہے, نئی ترمیم کے تحت آئینی عدالت نئی بن گئی ہے, تو بوجھ عدلیہ پہ کیسز کا کم ہے. تو اس میں دلچسپ مثال یہ بن سکتی ہے
ریکارڈ مثال قائم ہو سکتی ہے کہ آپ سب سے پہلا اس اپیل کا فیصلہ کریں. اور انہوں نے یہ بھی التجا کی ہے, مطالبہ کیا ہے کہ میری بیٹی نور مقدم کو مجھ سے صفاقانہ انداز میں جدا کرنے والے ملزم کی نہ صرف سزائے موت برقرار رکھی جائے, بلکہ جو لوگ اس میں عدالت سے پولیس کی ناقص تفتیش کے باعث بری ہو گئے, ضمانتوں پہ رہا ہو گئے, کچھ ضمانت پہ بھی ہوئے, 12-13 لوگ تھے, ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے, شکنجہ کسا جائے اور ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے. اچھا دیکھیں, اس کیس میں بھی عدلیہ نے بہت اچھا رول ادا کیا. آپ کو یاد ہے کس طرح کے ڈرامے ہوتے تھے جب ظاہر جعفر جاتا تھا عدالت میں؟ کبھی ویل چیئر پہ جا رہے ہیں, کبھی اسٹریچر پہ جا رہے ہیں, کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ پولیس والے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. پر صاحب یہ آپ نے بات کی, آگے بڑھاتا ہوں میں. پورے خاندان نے ذاکر جعفر کے اور ظاہر جعفر کے جب یہ جاتے تھے عدالت میں تو 15-20 لوگوں کی ٹیم جاتی تھی ساتھ, وکلا کی, اور ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے عدالت پہ. لیکن عدالت نے جرات مندی کا جو مظاہرہ کیا سیشن جج صاحب نے, وہ ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کسی قسم کے پریشر کو قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انصاف کا بول بالا بھی کیا. اب یہ سمجھے, ایک تو وکلا کی ٹیم ہر دفعہ جاتی تھی, جیل میں بھی ملنے کے لیے اسے ایک جم غفیر ہوتا تھا. پھر ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا, اور وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وہ ڈرامہ یہ تھا کہ یہ پاگل ہے, ذہنی مزدور, سرٹیفکیٹ, تھراپی سینٹر کے 4 سرٹیفکیٹ, اور پاکستان کی باہر بڑے بڑے میڈیکل سینٹرز کے کئی سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے. ہم نے ایک جملہ آپ کو بتایا تھا مصرع کہ سزا کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں. ہر مذہب مسلک جو ہے وہ پاگل کو قابل معافی قرار دیتا ہے, رحم کرتا ہے اس پر, رحم کرتا ہے کہ یہ پاگل ہے, ذہنی معذور ہے, تو اس سے بعید نہیں ہے کہ یہ کسی کو قتل کر دے, تو بچ جاتے ہیں. ظاہر جعفر کو پاگل قرار دلوانے کے لیے, فاتر العقل قرار دلوانے کے لیے, ذہنی معذور ثابت کرنے کے لیے کئی جتن کیے گئے, لیکن جج صاحب نے ایک بڑا کمال کیا. ان کو درخواست موصول ہوئی, انہی سیشن جج کو جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کو درخواست موصول ہوئی کہ ملزم ظاہر جعفر کا میڈیکل کروائیں جائے. انہوں نے اپیل یہ کی بیچ میں کہ 4-5 سینئر میڈیکل آفسرز کو میڈیکل کے چیک اپ پر مامور کیا جائے اور ہم اس کی فیس دیں گے, پیڈ میڈیکل چیک اپ. یہ لالچ دیا گیا عدالت کو. جج صاحب نے کہا کہ میں میڈیکل کروا دوں گا, لیکن پہلے ملزم کو میرے پاس پیش کیا جائے. اس کو اپنی عدالت میں بلایا اور سب کو باہر کر دیا. تنہائی میں 15 سے 20 منٹ ملزم سے سوالات کیے, اور سوالات کرنے کے بعد اس کو باہر بھیج دیا. اسیسمنٹ کی خود ذاتی طور پہ. جج صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ماہر نفسیات بھی ہیں. انہوں نے اس کو پڑھا, دیکھا, بغور جائزہ لیا, اور اس کے بعد اس کی درخواست میڈیکل کی ریجیکٹ کر دی, اور فیصلے میں یہ لکھا کہ میں نے خود اس کو پراپرلی چیک اپ کیا ہے, معائنہ کیا ہے, یہ بالکل ذہنی طور پہ فٹ ہے. یہ ڈرامہ بازی ہے, ڈرامہ گیری ہے کہ یہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے, سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا چاہتے ہیں, تو میں یہ میڈیکل کی اجازت نہیں دے سکتا. اچھا, ہم تو اکثر کہتے ہیں نا کہ جج کو پہلے دن ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو ملزم آ رہا ہے وہ مجرم ہے, اس نے کیا کیا ہے وہ جانتا ہے. بٹ صاحب جج کو بھی پولیس کے تفتیشی, اچھا تفتیشی ماہر افسر جو ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جرم وار ہے کہ بے قصور ہے. میں نے آپ کو مثال کئی بار دی, ایس ایس پی CIA تھے یہاں, DIG کے عہدے تک پہنچے, مختلف جگہ پہ DPO رہے, احمد خان چدڑ, وہ بابائے تفتیش تھے, بابائے تفتیش. ہم ان کے کئی مقدمات جو ہیں نا ان کو بطور تمثیل پیش کرتے ہیں, اس لیے پروگرام بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ ان کے, ہمارا جو اسٹوڈیو ہے نا جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں, اس سے بڑا ان کا دفتر تھا بطور SP CIA لاہور, قلعہ گوجر سنگھ تھانے کی 3ری منزل پہ. تو تقریباً کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا ان کے دروازے میں اور ان کی چیئر میں. میں نے کہا چوہے صاحب یہ آپ کے دفتر تک, آپ تک پہنچنے میں ہمارے ٹانگیں تھک جاتی ہیں, پہلے 3 منزلیں چڑھ کے آئے ہیں سیڑھیوں کی, اور پھر آپ کے دفتر تک, آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1 فرلانگ واک کرنا ہے. تو وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دانستہ اپنا کمرہ ایسا بنوایا ہے, یہ پہلے بہت چھوٹا تھا. میں نے کہا وہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پولیس والے جو CIA سٹاف کے بڑے بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات کے ملزموں کو, مجرموں کو لے کے آتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں ایک اینڈ پہ,
دیوار ایک اینڈ پہ, دروازہ دوسرے اینڈ پہ, ایک فرلانگ آپ چلتے ہیں نا. میں نے کہا, کہہ رہے جب وہ وہاں سے لے کے آتے نا ملزم کو, تو میں اس کو غور سے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اپنے پولیس والے کے بھی جو لے کے آ رہا ہے, جو تفتیشی ہے, اور ساتھ ملزم کے. اور جب وہ میرے پاس آ کے جب میں بیٹھنے کا کہتا ہوں, 1 منٹ بعد بیٹھنے کا کہتا ہوں ان کو, جب وہ بیٹھتے تو اس وقت تک میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں, اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہوں کہ یہ جرم کر کے آیا ہے کہ نہیں کیا, پولیس والا زبردستی لے کے آیا, اس کو پھنسانا چاہتا ہے جھوٹے مقدمے, یا صحیح لے کے آیا ہے. کہتا ہے میں اس قابل ہو جاتا ہوں اس فاصلے کے دوران. اگر اچھا تفتیشی افسر, ایک بڑا بلند پایا تفتیشی, ایک فرلانگ کی چلنے کے دوران یہ فیصلہ کر سکتا ہے, تو جج دستاویزات, شہادتوں, FIR, گواہان, ان کے ذریعے تو 3 سے 4 پیشیوں پہ اندازہ لگا لیتا ہوگا کہ بھئی اس نے کیا کیا. اسی لیے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس ملزم نے نہ صرف یہ, دیکھیں ہر دفعہ جو ہوتی ہے نا, ہر دفعہ وہ الگ الگ ٹرائلیبل ہے, ہر جس دفعہ اگر جو لگی ہو اس کے متعلقہ کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے. وہ جتنی دفعات تھیں ان سب میں سزا یافتہ, یہ بچ نہیں پائے گا مجھے یقین ہے. اور خدا ایسے ناسور کو, ایسے قبیح شخص کو جو حیوان نما انسان ہے اور جو ظلم و بربریت کرتے وقت ذرا سے انسانیت کو مدنظر نہیں رکھتا, اور نور جیسی باحیا عورت پہ اس قدر تشدد کرتا ہے, وہ سزا سے بچ گیا تو یہ پاکستان کے نظام عدل و انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا.